بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم اور آپ اس جلسے محبت میں اخلاص اور محبت کے ساتھ میں اپنی نیندیں قربان کر کے جاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جاگنے کو قبول فرمائے. آمین. یہاں جاگ رہے ہیں، اپنے مقدر کو جگا رہے ہیں، اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں، رات کے اس پہر میں جاگ رہے ہیں، اور ہم نے بستر قربان کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے ایک ولی کے لیے. تو اگر یہ ہمارے قبول ہو گیا تو میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. بے شک سبحان اللہ. تو یہاں اپنے بسترا چھوڑ دیا ہے، وہاں جنت میں بسترا لگ جائے گا. حضرات محترم، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں آئے ہیں کسی کے لیے، ہم آئے ہیں اللہ اور اس کے نبی کے لیے. بے شک سبحان اللہ. ہم نہیں آئے ہیں کسی کے لیے، ہم آئے ہیں اللہ کے ایک ولی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس حاضری کے صدقہ و طفیل حرمین طیبین مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا کی طرف لگا کر اپنے آقا مولا ملجا و ماوا حبیب و محبوب مطلوب و مقصود شفیع و مشفع نبی آدم رسول آدم سرکار آدم سردار آدم مولائے آدم ملجائے آدم سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے والا سید الخلق سید العالمین سید الاولین والآخرین سید المحبوبین سید الانبیاء والمرسلین. کس کا ذکر ہے یہ سنیو؟ کس کا ذکر ہے؟ نبی آدم رسول آدم، جن کے ذکر کے بغیر سنی رہ نہیں سکتا ہے، سنی جی نہیں سکتا ہے، سنی مر نہیں سکتا ہے. سنی رہنا ہے تو ان کا ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا ذکر تو کلمے میں ہے، ان کا ذکر کلمے میں ہے. اللہ اکبر. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے لا الہ الا اللہ. ہے پوری ہوئی اللہ کے نام کی، وہاں سے میم شروع ہوئی میرے سرکار کے نام کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. ذکر سنی کی جان ہے، سنی ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے نا. الحمدللہ ہم تو رات بھر جاگے ہیں، اسی ذکر میں جاگے ہیں، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ان کے ذکر کرنے کی تمنا ہمارے دل میں ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. اور ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں، وہابی جتنا روکے، دیوبندی جتنا روکے، چکڑالوی جتنا روکے، تبلیغی جتنا روکے، قادیانی مودودی جماعتی رافضی شیعہ 72 فرقہ ضالہ مضلہ ذکر مصطفیٰ سے جتنا روکنا چاہے روکے، لیکن اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا اعلیٰ حضرت کی زمانی کہے گا خاک ہو جایا تو جل کر مگر ہم تو رضا. جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ جلسہ نوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا ذکر نمازوں میں ہے، بے شک درشی پڑھنا ہی ہے نا، سلام بھیجنا ہی ہے. تو الحمدللہ سنی تو وہ ہے ہر جلسے کے بعد سلام پڑھتا ہے، ہر نماز بعد کھڑا ہو کر کے گنبد خضرا کی طرف لگا کر کے سلام پڑھتا ہے. ارے سنی تو وہ ہے نا. اے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا، ہے نا. اور اعلیٰ حضرت نے سکھایا، ہمیں بتایا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. دنیا میں تو بھیجتے ہی ہیں، حشر میں بھی بھیجیں گے، قبر میں بھی بھیجیں گے. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جب سرکار کی آمد ہو رہی ہوگی، سارا جہان سلام بھیج رہا ہوگا، تو مجھ سے خدمت کی قصی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بذل ہدایت. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کرم منبع العلم والحکم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا
یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی ماشاءاللہ آپ نے ایک نایاب خطاب سماعت کیا ہے نا مولانا ذاکر حسین گیابی صاحب سے، اور انہوں نے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر بہترین خطاب کیا اور بتایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے نا، اور کتنے لوگوں کو ایمان دیا؟ 1 لاکھ کو، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، کتنے لوگوں کو ایمان دیا؟ 50 لاکھ، 90 لاکھ لوگوں کو ایمان دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ 1 لاکھ کو ذرا کلمہ کوئی پڑھا کے دکھائے، 1000 کو پڑھا کے دکھائے، 1 کو پڑھانا مشکل پڑ جائے گا، لیکن میرے خواجہ نے 1 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ارے ان کی شان تو بہت بلند و بالا عرفہ والا، اللہ اکبر، کہ جس پہ نگاہ پڑتی تھی پہلی نماز کے بعد میں وہ ولی بنا کرتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دین پھیلایا اجمیری سلطان نے، اور بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 لاکھ لوگوں کو ایمان دیا، اسلام دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا 90 لاکھ لوگوں کو، تو 90 لاکھ کو ہی نہیں دیا ہے، صرف 90 لاکھ کو ہی نہیں دیا ہے، آج بھی ان کی قبر اطہر، قبر منور، قبر انور شریفہ ایمان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اسلام کی روشنی پھیلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بے شک لوگ جاتے ہیں کافر، جاتے ہیں بڑے بڑے کافر، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آلات نے فرمایا، آلات کے بارے میں ایک رسالہ لکھا، احسن البیان لآداب الدعا، دعا کے آداب میں، تو انہوں نے لکھا کہ دعا قبول ہوتی ہے کعبہ معظمہ کے پاس میں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریفہ کے پاس میں، جنت البقیع میں، جو حدیث شریف میں مقامات گنائے گئے تھے، وہ شریف اور جگہ جگہ، تو وہاں دعا قبول ہوتی، بیر زمزم، صفا و مروہ، مقام ابراہیم، ان سب جگہوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن حضرات محترم، اعلیٰ حضرت ایک جگہ بنائی اور فرمایا ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ میرے خواجہ غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھائی کو سبق دیا تو انہوں نے یہ شعر لکھا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو لوگ جاتے ہیں، کفار و مشرکین جاتے ہیں، بڑے بڑے کفار و مشرکین جب پریشان ہو جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں سے، تو جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے، تو ان کے نصیب میں اگر ایمان ہے تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ آج بھی ان کی قبر انور شریفہ ایمان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرات محترم، دین پھیلایا اجمیری سلطان نے اور بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ اور جب وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، قادیانی، مودودی، جماعتی، رافضی، شیعہ 72 فرقہ ضالہ مضلہ، ایمان کے چور، ایمان کے ڈکیت، یہ ایمان کو لینا چاہتے تھے سنیوں سے اور ایمان ختم کرنا چاہتے تھے سنیوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ حملے کر رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ان کے خلاف کفر کا فتوہ دیا، دیوبند کے خلاف کفر کا فتوہ دیا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا۔ لوگ جو ہے وہ کہتے رہے کہ یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا اور کہہ دیا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ اور اسی وجہ سے دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، صرف یہاں فریدہ پور کے لوگ نہیں، بریلی شریف کے لوگ ہی نہیں، ہندوستان کے لوگ ہی نہیں، میں جرمنی، فرانس اور موریشس اور ہالینڈ وغیرہ جاتا ہوں، اور جانے کہاں کہاں گیا، عرب شریف میں بھی گیا، تو وہاں کے جو اہل سنت والجماعت ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو آج محفوظ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ الحمدللہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان بچایا۔ ہمارے محسن ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محسن ہیں،
کرم فرما ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں، کرم فرما ہے، اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے۔ سنیو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تمہاری دولت کوئی بچائے کتنا احسان مانو، تمہارے کوئی 1-2 لاکھ روپے بچا لے، کتنا احسان مانو گے اس کا؟ مانو گے نا؟ اور تمہاری کوئی جان بچا لے، کوئی جان بچا لے، تمہیں کوئی بچا لے کہ تم کسی ٹرین کے نیچے آنے والے تھے بچا لے، یا ٹرک کے نیچے آنے والے تھے تو بچا لے، یا ڈاکٹر بچا لے، تو کتنا احسان مانو گے؟ اور ماننا چاہیے۔ جان سب سے بڑی چیز ہے نا، جان ہے تو جہان ہے۔ دولت بڑی چیز ہے، بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس سے بڑی چیز جان ہے، اور اس سے بھی بڑی چیز ایمان ہے۔ جان پہ بنائے تو دولت کی پرواہ مت کرنا۔ کینسر ہو جائے کسی کو ٹی بی ہو جائے، کوئی برا مرض ہو جائے، بڑا مرض ہو جائے، 1 لاکھ 2 لاکھ کی پرواہ کرو گے؟ آخری سانس تک بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے بھی خرچ کر دی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، جان بچ جائے۔ لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ دولت بھی ایک سرمایہ ہے، دولت بھی ایک بڑی چیز ہے۔ دولت ہوگی تبھی تو پڑھاؤ گے کسی کو، دولت ہوگی تبھی تو کسی کو کچھ کرو گے، ہے نا؟ لیکن حضرات، دولت سے بڑھ کر جان ہے، تو جان کو بچانے کے لیے دولت کو خرچ کیا جاتا ہے، اور اگر ایمان پہ بنائے تو جان کی پرواہ مت کرو۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ دبے رہو گے زندگی بھر ان کے احسان کا، تم شکر ادا کرو کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کی نہیں کہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی تھی، شریعت مصطفیٰ بتائی تھی۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کے تو بہت کارنامے، اعلیٰ حضرت نے کیا کام کیا ہے، عشق رسول کو عام کیا ہے، بڑے بڑے کارنامے۔ فتاوی رضویہ لکھی، اتنی جلدیں ہیں، اللہ اکبر، اتنا وزن ہے اس کا کہ ایک آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ میرے ایک اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، کنز ایمان ترجمہ قرآن لکھا، الدولۃ المکیہ لکھی، اعتقاد الاحباب لکھی، حسام الحرمین لکھی، تمہید ایمان لکھی، اتنی کتابیں میرے اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ لیکن ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا سب سے زیادہ مشہور ہوا، جو حسام الحرمین ہے، جو دیوبندیوں کے خلاف ہے، دیوبند کا فتویٰ۔ یہ سنیوں میں پھرتے ہیں، سنیوں میں سنی بن کر کے آتے ہیں، سنیوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، سنیوں سے نکاح بھی ہو جاتا ہے ان کا۔ سنیوں کیسے ہو تم؟ بغیرتی ہے تمہاری۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے ان سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایسے ایسی گستاخیاں کریں ان لوگوں نے، سرکار کے علم کو پاگل کے علم جیسا کہا معاذ اللہ، بچے کے علم کے جیسا کہا معاذ اللہ، اور جو ہے سرکار کی خاتمیت محمدی کا انکار کیا انہوں نے، صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت محمدی کا، کہ سرکار کے جیسا خاتم النبیین اگر بعد زمان نبوی بھی ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ تو حضرات محترم، اب کوئی بھی جا کے دارالعلوم دیوبند بیٹھے، سنیوں تم میں فرق نہیں آنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تمہیں دیکھنا ہے، حسام الحرمین دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہے، حجت الاسلام کو دیکھنا ہے، حضور مفتی اعظم کو دیکھنا ہے، حضور مفسر اعظم کو دیکھنا ہے، حضور تاج الشریعہ کو دیکھنا ہے، اس زمانے میں دیکھنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کو دیکھنا ہے۔ حضرات محترم، کسی اور کو مت دیکھو، جس کی داڑھی بھی صحیح نہیں ہے، جس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہے، جس کا علم صحیح نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو۔ ارے تمہیں پیروی کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی پیروی کرنا ہے، تمہیں پیروی کرنا ہے حجت الاسلام کی پیروی کرنا ہے، تمہیں پیروی کرنا ہے حضور مفتی اعظم کی پیروی کرنا ہے۔ یہ جلسہ نوری ان کی عقیدت میں، ان کے احترام میں، ان کی محبت میں سجایا گیا ہے۔ حضور مفتی اعظم وہابیوں دیوبندیوں سے ملنے والوں سے سخت ناراض ہوتے تھے، اور حضور مفتی اعظم نے مریدوں کو تلقین کرتے تھے کہ وہابیوں سے بچے رہنا، دیوبندیوں سے بچے رہنا۔ ارے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟
ایمان سب سے بڑی دولت سرمایہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ مجھے، ایمان ہی نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ شرابی کی صحبت میں کوئی بیٹھے تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ شرابی کے پاس بیٹھو، رات دن بیٹھو تو کیا بنو گے؟ ایسی وہابی دیوبندی کے پاس بیٹھو گے تو وہابی بنو گے، جواری کے پاس بیٹھنے والا جواری بنے گا، رافضی کے پاس بیٹھنے والا رافضی بنے گا، سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھو، سگریٹ پیو نہیں، لیکن اس کا دھواں آئے گا اور سانس پھولنے کی بیماری ہے تو سانس پھولنے لگے گی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ پینے والے کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ سنیو، اب بھی باز آ جاؤ، اپنا ایمان محفوظ رکھو، وہابیوں دیوبندیوں سے بچو، چکڑالویوں سے بچو، قادیانیوں سے بچو، ایمان محفوظ رکھو۔ سنی بہت ہے الحمدللہ، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ حضرات محترم، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کافر نالائق ہے، اس کی مت سنو۔ وہ جو طارق جمیل کہلاتا ہے، سارق دلیل، اور جنید جمشید، اس کی مت سنو۔ سننا ہے علماء اہل سنت کی سنو، سنی علماء کی سنو۔ الحمدللہ یہاں تو تم سجاتے ہو یہ محفلیں، اور ان میں تو سنی علماء کی سنتے ہو، اور پھر جب کوئی اور معاملہ ہوتا ہے موبائل وغیرہ میں سننے کا ہوتا ہے تو ان لوگ کی سننے لگتے ہو۔ کبھی مت سننا، اپنے علماء سے پوچھ کر کہ کس کی سنیں، ان کی سنیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت بھی زیادہ ہو گیا، اور مطلب جس طریقے کا ماحول ہے ویسا تو اب نہیں رہا، لیکن حضرات محترم بس یہ میری نصیحت بھی ہے، اب میرے اعلیٰ حضرت کی وصیت بھی ہے، حضور مفتی اعظم کی وصیت بھی ہے، حجت الاسلام کی وصیت بھی ہے، حضور مفتی اعظم کی وصیت بھی ہے۔ تاج الشریعہ فرماتے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، جانشین حضور مفتی اعظم علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری میاں قبلہ محمد العالی میرے تایا جان بڑے ابا فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ مسلک حالت ہے کیا؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، مسلک حالت ہے کیا؟ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا۔ جو صلح کلی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہابی دیوبندی رافضی بھی صحیح، سنی بھی صحیح، شیعہ بھی صحیح، قادیانی بھی صحیح، سب صحیح۔ تو یعنی تو ہی صحیح نہیں ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا ادھر کا۔ حضرات محترم پہلے نا جب اب تو مشینیں آ گئیں، وہ مجھے میں تو نہیں جانتا تھا لیکن میں نے ایک عالم کے ذریعے سنا تھا کہ مطلب پہلے مشین نہیں ہوتی تھی، ووٹنگ اس میں مشین نہیں ہوتی، وائلٹ پیپر ہوتے تھے، تو اس میں مہر لگاتے ہے نا، تو یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ کانگریس کا ہے، بی جے پی کا ہے، یہ سپا کا ہے، یہ بسپا کا ہے، تو اس پہ 1 2 3 سب پہ مہر لگاتا ہے نا، تو ایک پہ مہر مارنی ہوتی تھی۔ ایک آدمی یا صلح کلی، تو اس نے کہا سب صحیح، 1 2 3 سب پہ مار دی اس نے مہر، ہے نا، سب پہ مہر مار دی، تو اس کا کیا ہوا؟ ووٹ ریجیکٹ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ختم، کوئی کام کا ہی نہیں رہا وہ ووٹ نا۔ تو اسی طریقے سے صلح کلی کسی کا نہیں ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، ادھر کا ہے۔ اور سنی جو ہے الحمدللہ یہاں والا بھی ہے وہاں والا بھی ہے نا، سبحان اللہ۔ سنی جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے، سنی جو ہے وہ دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں کامیاب، دنیا آخرت میں کامیاب، اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا مزدہ ملے گا، اسے جنت میں کامیاب۔ الحمدللہ سنی ہر جگہ کامیاب ہے۔ وہ تو کہتا ہے نا ہم آئے یہاں، بولو ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، دہن میں زباں بدن میں ہے جان، زمین و زمان مکین و مکان، چنین و چنا
بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ جس کا ہر چیز نبی کے لیے ہو تو وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔ اور حضرات محترم، حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ جلسہ نوری سجایا گیا الحمدللہ۔ میرے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان بہت بلند و بالا۔ ہم تو حضور تاج الشریعہ کو دیکھ رہے ہیں کیسی شان والے ہیں۔ ہم نے امین شریعت اپنے نانا جان کو دیکھا، حضرت سبتہ نظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کتنی شان والے۔ تحسین ملت کو دیکھا کیسی شان والے۔ حبیب العلماء کو دیکھا کیسی شان والے۔ اللہ پر ایسے ایسے شان والے ہیں، ان کے مرید ہیں، کوئی خلیفہ ہیں، کوئی شاگرد ہیں، کوئی نواسے ہیں، کوئی برادرزادے ہیں، کوئی کچھ ہے۔ ہم ان کے پیر دباتے ہیں، ہے نا۔ ہم نے فخر ہے کہ ہم نے تحسین ملت کے پیر دبایا، میں نے شریعت حبیب العلماء کے پیر دبایا، تاج الشریعہ کے آج پیر دباتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ لوگ ان کے پیر دباتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کیسی شان والے رہے ہوں گے، ہے نا۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں لوگ۔ یہاں بھی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، کتنے لوگ بیان کر کے چلے گئے۔ تو ان کی شان کو بلند کر دے گا۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں قصیدے پڑھے گا، کوئی بیان کرے گا، کوئی منقبت پڑھے گا، ان کی شان کو بلند نہیں کر دے گا، بلکہ جو ان کی شان میں قصیدہ پڑھے گا اپنی شان کو بلند کر دے گا۔ الحمدللہ ہم کے جلسے میں بیٹھے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں۔ میرے مفتی اعظم کی شان تو اتنی بلند ہے، اللہ اکبر، کہ 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ نہیں، 25 لاکھ لوگوں کو ایمان دیا ہے میرے مفتی اعظم نے۔ شدی تحریک کے دوران جب اشد کہا ان لوگوں نے کہ تم مسلمان ہو، اور پہلے تمہارے پروج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کر لیے اور تم اشد ہو گئے، اب تم شد ہو جاؤ۔ شدی تحریک چلائی اور منڈن کرتے تھے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ سب کرتے تھے۔ تو میرے مفتی اعظم جنگل جنگل گئے، گاؤں گاؤں گئے، اور پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے، کانٹا لگ جاتا تھا، خون نکل آتا تھا، لیکن حضرات محترم وہ مرد مجاہد نہیں مانے۔ ہر دفعہ ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ حضرات محترم حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم یہ ان کا امتحان تھا، خواجہ صاحب کا امتحان ہوا، کہاں سے تشریف لائے ہیں تو وہ سبحان اللہ وہ ان کا امتحان تھا، اعلیٰ حضرت کا امتحان ہوا، سارے بزرگان دین کا امتحان ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہوا، سب کا امتحان ہوتا ہے۔ سنیو تم مومن ہو، مومن ہو کہ نہیں ہو، ایمان والے ہو کہ نہیں ہو؟ الحمدللہ ہم مومن، جیسے بھی ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے، رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے، اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ تو ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا بھی امتحان ہے۔ اب یہ جو یکساں سول کوڈ حکومت نافذ کرنا چاہ رہی ہے اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک غلط پالیسی لائی ہے، تو حضرات محترم یہ گورنمنٹ کا، یہ ظالم گورنمنٹ مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے۔ سنیو تمہارا امتحان ہے، آج جاؤ، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سائے تلے، ابھی جاگ جاؤ، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ ابھی ماشاءاللہ میرے ہوتا شریعہ حیات ہے، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، انہوں نے الحمدللہ اعلان کر دیا، اور ان کی طرف سے ماشاءاللہ اخبار سب طرف آ گیا الحمدللہ، اور پھر شریعت بچاؤ آندولن جو وہ چلا اور عیدگاہ میں ہوا، بریلی شریف سے ایک آواز اٹھ گئی ماشاءاللہ، بڑا اچھا یہ ایک پیغام چلا گیا۔ پیغام تو چلا گیا، لیکن سنیوں جو بھی ہو سکے کرو اس کے لیے، جو بھی ہو سکے کرو۔ وہ فارم مشن جو چلا ہے فارم والا وہ بھی کرو، اور ہو سکے تو ایک فارم ایسا بناؤ کہ جو فارم تم بھرو اور اس کو لا کمیشن کو بھیجو، ایسی جگہ بھیجو کہ جہاں رجسٹری سے بھیجو، رجسٹری سے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ تم ایک سوال تو کھڑا کر سکو کہ ہم نے یہ بھیجا تھا، اس کا کیا جواب دیا آپ نے؟ حضرات رجسٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو جواب دیں گے کہ ایک وہ آئے گا آپ کے پاس میں کہ انہوں نے ریسیو کیا ہے اس کو۔ اگر آپ نے اس کو بھیج دیا کوریئر کے ذریعے یا کسی خط کے ذریعے یا کسی عام ڈاک کے ذریعے تو وہ نہیں مطلب ہوگا، لیکن جو اس کو رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجیں گے تو اس کی اہمیت ہوگی۔
تو حضرات محترم ابھی آپ کا اس موقع ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سنیوں کو پر رحم فرمائے، خواب غفلت سے جگا دے، اللہ ہم سب میں طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے کہ ہم کھڑے ہو جائیں تو اللہ اکبر، ہم حسینی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، خواجہ غیدی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ایک مرد مجاہد کھڑے ہو گئے تھے، 25 لاکھ کو ایمان دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت و جذبہ عطا فرمائے، ان کی غلامی کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔